وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ نماز کا حکم دو اپنے اہل و عیال کو اور اس پہ ہمیشگی اختیار کرو۔ اب رب فرما رہا ہے قرآن کے اندر، فرمایا لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے، نحن نرزقک، ہم تو رزق دینے والے ہیں، ہم تمہیں کیا حکم دیتے ہیں؟ نماز قائم کریں۔ اب اس کی وضاحت اگر قرآن کے اندر جائے تو قرآن نے بعض لفظوں کے اندر کئی جگہ پہ فرمایا، لیکن قرآن کی وضاحت میرے مصطفیٰ نے جو فرمائی ہے وہ بہت ہی آسان لفظوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اے انسان ذرا توجہ تو کر کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کی عمارت ہے، جس میں اسلام قائم ہوتا ہے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے ایک مثال دی، فرمایا یہ جو اسلام کی عمارت ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، 5 اس کی بنیادیں ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی اگر نہیں ہوگی تو تمہارا ایمان قابل قبول نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان اس کسوٹی پہ پورا نہیں اترتا کہ جس کا حکم میرا رب فرماتا ہے۔ فرمایا پہلی جو چیز ہے، فرمایا الا ان یعبد اللہ ان یکفر بما دونہ، پہلا تو یہ اعلان کرنا کہ مولا تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلا سب سے پہلا جو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ اس چیز کا اعلان کرنا کہ مولا تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی عبادت کے لائق بھی ہے اور مستحق کی عبادت بھی ہے۔ اور دوسرا حکم ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، کہ نماز کو قائم کریں۔ اب دیکھیے کہ جو ہی آپ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، ہم تو رب کا فضل ہے مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہم نے آنکھ کھولی ہے تو اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے کانوں کے اندر آواز پہلی گئی ہے تو وہ اللہ اکبر کی اذان گئی ہے۔ اگر ہم نے یہ دیکھا ہے تو فرمایا پہلا ہمارے لیے جو پہلا حکم ہے وہ اقام الصلاۃ کا ہے۔ اور پھر اقام الصلاۃ جو اس طرف آ جاتا ہے میرا مولا کس طرح کرم کرتا ہے۔ سیاستہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ ما من عبد، کہ جو شخص میرا بندہ یسجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، یعنی بندہ ہو اور اللہ کے لیے سجدہ کرتا، سجدتاً الا كتب اللہ، اور جب وہ سجدہ کرتا ہے اس کی پیشانی زمین پہ جھکتی ہے تو فرمایا اس کے لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ فرمایا اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، بہا حسنۃ، ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ مولا کیا صرف ایک نیکی؟ فرمایا نہیں، جو ہی انسان کی پیشانی جھکتی ہے اس کی پیشانی جھکنے سے ہی اللہ رب العزت کے فرشتے جو اعمال لکھتے رہتے ہیں فرمایا وہ نیکی لکھتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر اگر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اسے مٹا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔ فرمایا جو ہی سجدے کے لیے انسان جھکا، فرشتوں نے پہلا کام یہ کیا کہ نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھی۔ پھر فرمایا کہ جب اس کی نیکی لکھی گئی وَمَحَا عَنْهَا بِهَا سَيِّئَةً، پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ تھا تو اس کو مٹا دیا گیا۔ وَرَفَعَ اللَّهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فرمایا اس کے بعد رب فرماتا ہے اے فرشتوں اس کے درجے کے اندر بلندی کر دی، یہ جو میرے سامنے جھکا ہے اس کے درجے کے اندر بلندی کر دی۔ اب دیکھیے کہ جو رب کے سامنے جھکتا ہے، آج کل کائنات کا اصول ہے، آپ کسی کے لیے جھکتے ہیں نا وہ آگے سے تکبر کرتا ہے، وہ آگے سے اتراتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم فلاں شخص کو بڑا سمجھتے ہو، وہ تو میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے مجھے ملتا ہے، تم فلاں شخص کو بڑا سمجھتے ہو، وہ تو میرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، تم تو فلاں کو بڑا سمجھتے ہو،
گھٹتی ہے، لیکن اگر رب کی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکتی ہے تو مولا اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، فرمایا اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں فَاسْتَكْثِرُوا لِلسُّجُودِ، او کائنات والو سجدوں کی کثرت کیا کر، سجدوں کی کثرت کیا کر۔ آج میں تو آپ کہتے ہیں نا جی اللہ اس چیز پہ راضی ہوتا ہے، محافل سجاؤ، اس میں نعرے لگاؤ، یہاں پہ بیانات سنو، خطابات سنو، محافل نعت کے اندر بھی جاؤ، لیکن سب سے زیادہ رب کس چیز پہ خوش ہوتا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اس کے سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور جب مسجد کی طرف چلتا ہے ہر قدم کے بدلے میں مولا نیکیاں لکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب مسجد میں پہنچ کے انسان اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھتا ہے اور زمین کی مٹی اس کی پیشانی کے ساتھ لگتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس وقت سب سے زیادہ انسان پہ خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اور فرماتا ہے فرشتوں تم تو کہتے تھے کہ یہ خون خرابے کریں گے، تم تو کہتے تھے یہ فساد کریں گے، تم تو کہتے تھے یہ تیری نافرمانیاں کریں گے، یہ دیکھو کائنات والوں کو چھوڑ کے پیشانی پہ اپنے زمین پہ اپنی پیشانی کو جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، پیشانی کو رکھ کے میری وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، میری عصمت کا اعلان کر رہا ہے، میری تسبیحات کر رہا ہے۔ دیکھو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے میری رضا حاصل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ جناب نماز پڑھو، کہتے ہیں جناب کیا کریں، مزدور آدمی کیا کریں، ملازم آدمی، وقت نہیں ملتا۔ آؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اور حدیث قدسی علماء کا جمع غفیر ہے، قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جو فرمان تو رب کا ہو، مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہو، لیکن قرآن نہ ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ میرا رب فرماتا ہے، لیکن وہ شے، وہ الفاظ قرآن کا حصہ نہیں ہے، تو حدیث قدسی یہ رب کا فرمان ہے۔ فرمایا ابن آدم، اے ابن آدم، ابن آدم میں دنیا کائنات کے سارے انسان آ جاتے ہیں۔ آئے قبلہ تشریف لائے، دنیا کائنات کے سارے انسان آ جاتے ہیں۔ فرمایا تفرق لعبادتی، توجہ رہے لفظوں پہ، تفرق لعبادتی، کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ ہمارا دنیا صبح سے لے کر شام